السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 85۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش، حسنتاً اچھی، یکن لہ ہوگا اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس میں سے، ومن اور جو کوئی یشفع سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش، سیئتاً بری، یکن لہ ہوگا اس کے لیے، کفل ایک حصہ، منہا اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا نگران۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کی حقیقت، اس کے احکام اور اقسام بیان کر رہے ہیں۔ شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا جوڑے کے ہیں، یعنی پیر کے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ جو ہے وہ وتر استعمال کرتے ہیں، جو طاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح یعنی اردو میں بھی محاورہ ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو ایک مل جائیں تو 11 ہوتے ہیں، یعنی دو ایک جب جڑتے ہیں تو وہ ایک زیادہ بڑا ہندسہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح شفاعت میں بھی جوڑے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ایک کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، تو اس طرح اس کمزور شخص کو ایک قوت مل جاتی ہے اور اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کمزور بے کس اکیلے شخص کے ساتھ کوئی قوی شخص جو ہے وہ اگر مل جائے اور اس کے کام کے لیے آسانی کر دے یا اس کی جو ہے کسی طرح کوئی مدد کر دے، تو اس کو اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کر دے، تو اس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شفاعت کی دو مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی سفارش کی دو اقسام ہیں، ایک اچھی سفارش ہوتی ہے اور ایک بری سفارش ہوتی ہے۔ اچھی سفارش کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ من یشفع شفاعتاً حسنہ، شفاعتاً حسنہ، کہ جو بھی کوئی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس میں سے اس کا حصہ ملے گا۔ نصیب کا لفظ جو ہے اس سے قبل بھی ہم نے پڑھا، نصیب کا معنی جو ہے وہ حصہ کے ہیں، اور ایسا حصہ جو لازم ہو، فرض ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی سفارش کی نوعیتیں بیان کیں، اور دونوں کے ساتھ جو ہے حصہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن دو الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھی سفارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کو حصہ ملے گا، جبکہ ومن یشفع شفاعتاً سیئہ، جو دوسری سفارش کی قسم ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے حصہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس کے لیے عربی کا لفظ کفل یوز کیا ہے۔ اور اس کا فرق جو ہے مفسرین یہ کرتے ہیں کہ نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ کفل جو ہے وہ برے حصے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کفل کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ ہی برے حصے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں یہ لفظ جو ہے وہ اچھے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ہم نے یہ دیکھا کہ سفارش کے معنی جو ہیں یعنی وہ یہ ہیں کہ کسی کوئی کمزور کو، طالب حق کو حق دلوانے کے لیے اپنی قوت ساتھ ملا دی جائے، تاکہ وہ اپنا جائز مطالبہ لینے کے لیے کچھ قوی ہو جائے، وہ سٹینڈ ہو جائے اور وہ اپنا مطالبہ منوا سکے۔ اس کو سفارش کہتے ہیں۔ سفارش کی دو اقسام ہیں، ایک اچھی سفارش اور دوسری بری سفارش۔ سفارش یعنی
اچھی سفارش اور بری سفارش میں فرق یہ ہے کہ اچھی سفارش سے مراد یعنی کسی جائز کام کے لیے جائز طریقے سے سفارش کی جائے تو وہ اچھی سفارش کہلاتی ہے، اس کا طریقہ کار بھی صحیح اور جائز ہونا چاہیے۔ وہ آگے ہم مزید اس کی تفصیلات دیکھیں گے، وہ ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ اچھی سفارش کی کون کون سی شرائط ہیں۔ اور بری سفارش یہ ہے کہ کسی کو ناجائز طریقے سے وہ اس کا حقدار نہیں ہے لیکن اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے کسی کو ناجائز اس کا حق دلوانا، کسی حقدار کا حق مار دیا جائے، یا کسی پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ کسی کمزور کو ہی بے شک حق دیا جائے لیکن کسی پر زبردستی اور دباؤ ڈلوا کر کام کروایا جائے، یا پھر کسی کمزور سے پیسہ لے کر پیسے کے عوض یعنی رشوت جسے کہتے ہیں، رشوت کے عوض کسی کا کام کر دیا جائے تو یہ اس کا جو ہے یعنی یہ بری سفارش ہے۔ تو جو بھی شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا وہ اس کا حصہ پائے گا، اور جو بھی کوئی اگر بری سفارش کرے گا وہ اس کا برا حصہ پائے گا۔ یعنی اگر کسی نے اچھے کام میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ یعنی اگر کوئی کمزور، بے بس اور بے کس انسان ہے تو اس کی اگر انسان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کا اگر تعاون کر دے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پائے گا، اور اس کے لیے لفظ نصیب کا اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی وہ لازمی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو اس میں ایک اور چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ سفارش جو بھی شخص کرتا ہے وہ سفارش اگر کر دے اس کے بعد وہ اگلے کا کام وہ کسی یعنی کمزور شخص کا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کو سفارش کرنے والے کو اس کا حصہ لازمی ہی ملے گا کیونکہ اس نے اپنی کوشش کی ہے۔ تو اس کے لیے ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ کی لونڈی بریرہ انہوں نے اسلام قبول وہ حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، تو ان کا نکاح جو ہے غلام سے ہوا تھا، اور جب عورت جو ہے جب لونڈی انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نکاح جو ہے وہ اگر غلام سے ہو تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آزاد ہوتی ہے کہ وہ اس پہلے رشتے کو برقرار رکھے یا اس کو ختم کر دے۔ تو بریرہ نے اس رشتے کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے شوہر بہت پریشان تھے اور جگہ جگہ ہر ایک سے سفارش کرنے کا کہہ رہے تھے کہ بریرہ کو کوئی سمجھائے کہ یہ تعلق ختم نہ کرے اور میرے ساتھ تعلق قائم رکھے، لیکن بریرہ کسی طور بھی اس پر رضامند نہیں تھیں، یہاں تک کہ وہ صحابی جو تھے یعنی بریرہ کے شوہر جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہی بریرہ کو سمجھائیں اور سفارش کریں کہ وہ جو ہے وہ پہلا رشتہ قائم رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور انہیں سفارش کی کہ اپنے شوہر جو ہے وہ مغیث سے طلاق نہ لو اور ان سے جو ہے وہ دوبارہ اپنا رشتہ جو ہے اسی طرح قائم رکھو۔ تو بریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس پر پھر آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ تو کوئی خلاف اصول کوئی بات نہ تھی۔ سفارش جب کی جاتی ہے تو اگلا جو ہے وہ اگر مناسب نہ سمجھے تو بے شک وہ بات ریجیکٹ کر دے، تو اس میں سفارش کرنے والے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور آپ نے جو ہے بریرہ کو اجازت دی کہ وہ جو اس کے دل میں ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ سفارش جب کی جاتی ہے تو جس سے کی جائے تو وہ اگر صورتحال کو دیکھے، اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو اس بات کو مان لے، اور اگر جو ہے وہ نہ بھی مانے اور وہ کام نہ بھی ہو تو سفارش کرنے والے کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ سفارش کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اس میں کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہ ہو، کہ جس طرح عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بھاری معاوضہ لیا جاتا ہے، معاوضہ نہ لیا جائے تو کوئی خدمات لے لی جاتی ہیں، یا خدمات بھی نہ لی جائیں تو ساری زندگی کے لیے اس کے احسان تلے جو ہے وہ دبا رہتا ہے اور وہ بار بار اس پہ احسان جتلاتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ اپنا حصہ یعنی نصیب وہ چاہتا ہے، وہ حصہ چاہتا ہے، اللہ کے ہاں اجر چاہتا ہے، تو پھر اس نے خالصتاً اللہ کے لیے سفارش کرنی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی فضیلت اور اجر بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اشفعوا و تؤجروا، سفارش کرو اور اللہ کے ہاں اجر پاؤ۔ تو سفارش کے لیے ایک یہ ہے کہ دباؤ نہ ڈالا جائے،
پھر رشوت نہ لی جائے، یعنی کوئی بھی مالی معاوضہ یا کوئی خدمت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہ لی جائے۔ پھر اس میں ذاتی مفاد نہ ہو، یعنی اگر کسی کو کہیں سفارش کر کے کہیں اگر جاب دلوا رہے ہیں یا کوئی بھی اس کا کوئی کام کسی کا کروا رہے ہیں تو اس میں اس انسان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ سے حصہ اگر چاہتا ہے، نصیب چاہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے خالصتاً کسی کمزور بے بس کا جو ہے وہ ساتھ دے اگر وہ اس کا اہل ہے۔ پھر سفارش کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جائز کام کے لیے ہو، ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ یعنی ایک بچہ اگر میرٹ پہ نہیں بھی آ رہا، صرف اپنی جو ہے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کسی ایک اور حقدار بچے کا حق چھین کر اس کو اگر ایڈمیشن کروایا جائے گا تو یہ ایک ناجائز کام ہوگا، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایسی سفارش جو ہے وہ بری سفارش کہلائے گی، وہ اچھی سفارش نہیں کہلائے گی۔ شرائط، اس کی سفارش کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سفارش کر رہا ہے تو اس میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، یعنی اگر وہ حقدار ہے تو حقدار کو حق دلوائے، صرف اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ سفارش کرتے ہوئے جو ہے وہ سفارش کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت جو ہے وہ اس کی اصلاح کرے، اس کی نیت خالص ہو، خالصتاً جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ کمزور کی مدد کرنا چاہتا ہو، تو صرف اس لیے کیونکہ اس میں نہ تو اس کی کوئی محنت لگے گی نہ وہ پیسہ لگا رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام اور حیثیت دی یا معاشرے میں ایک جو وہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ اختیار جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کا وہ استعمال کرتے ہوئے اگر کسی کمزور بے بس اور مجبور شخص کی اگر مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ تو یہ سفارش کی کچھ شرائط تھیں، اور اس کے لیے جو ایسا شخص جو اس طرح کی سفارش کرے، کسی کا ساتھ دے، تو اس کے لیے بہت ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا فتؤجروا، کہ تم لوگوں کی سفارش کیا کرو تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، یعنی جہاں پر کسی کا جائز کام ہو سکتا ہو تو وہاں پر اس کی سفارش کر دینا جو ہے وہ بہتر ہے، تاکہ اس کا کام جو ہے آسانی سے ہو جائے اور وہ اپنا حق جو ہے وہ اس کو آسانی سے حاصل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ناجائز طریقے سے سفارش کرتا ہے، کسی کا حق مار کر کسی کو دوسرے کو حق دلواتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ایک تو وہ سفارش کرتے ہوئے اس کا گناہ، اور اس کے بعد اگر کسی کو ناجائز پوسٹ دلواتا ہے، ناجائز عہدہ دلواتا ہے، ناجائز جگہ ایڈمیشن کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سفارش کے نتیجے میں وہ جو اس نے وہ غلط جو کام کر رہا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ اس کی وجہ اصل میں وہ سفارش کرنے والا بھی ہے اور اس کو بھی اس کا حصہ اس میں سے ملتا رہے گا، تو اس جو ہے وہ اپنے گناہوں میں وہ اضافہ کرتا رہے گا۔ تو اس میں یعنی انسان کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں کوئی جائز سفارش کروا سکتا ہے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اگر کہیں ناجائز سفارش کا کہا جائے تو اس کو جو ہے اس کا انکار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا گناہ کا وبال جو ہے اس شخص کے ساتھ رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مقیتہ کا لفظ جو ہے یہ مقیت سے ہے، جس کے معنی لغت کے اعتبار سے قادر اور مقتدر کے ہیں، یعنی اللہ قادر بھی ہے، اللہ مقتدر بھی ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جو بھی کوئی شخص جو ہے وہ سفارش کر رہا ہے، کوئی اچھی سفارش کر رہا ہے یا تو اس کو جزا دینے پر بھی وہ قادر ہے، اگر کسی نے بری سفارش کی ہے تو اس کو سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ دوسرا معنی یعنی مقتدر ہے، مقتدر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ نگران ہے، تو اللہ تعالیٰ نگران ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے یا صرف جو ہے وہ رشوت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے، کسی کو اپنا احسان مند کرنے کے لیے، یا کسی پر جو ہے وہ کوئی مالی معاوضہ یا کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ حاضر اور نگران بھی ہے اور وہ روزی کو تقسیم کرنے والا بھی ہے۔
مقتدر کے معنی جو ہے مقیتہ کے ایک معنی جو ہے روزی کو تقسیم کرنے کے بھی ہیں کہ وہ روزی کو تقسیم بھی کرتا ہے، کہ وہ خود کفیل ہے، یعنی وہ خود یعنی لوگوں کی کفالت کرتا ہے، لوگوں کو روزی عطا کرتا ہے کہ کس کو کتنی ملنی ہے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، جس نے یعنی وہ سفارش کرنے والا تو ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اصل میں وہ چیز جو ہے اس کا حصول اس کمزور شخص کے نصیب میں ہی ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی مشکل وقت میں اس کے پاس آئے تو وہ اس کی کس حد تک مدد کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے یا نہیں، یا اللہ نے جو انسان کو اختیارات دیے ہیں تو وہ اختیارات پانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہے یا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا امتحان اصل میں انسان کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بندوں کو بھیجتے ہیں، اپنے ہی بندوں کو، اور وہ اس انسان کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو کہیں گے کہ اے فلاں بندے، میں تمہارے پاس فلاں موقع پر آیا، میں نے تم سے لباس مانگا اور تم نے مجھے لباس نہیں دیا، تو وہ کہے گا اے اللہ تو خالق و مالک ہے، تجھے لباس کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس فلاں موقع پہ آیا، اس نے تجھ سے کپڑے مانگے اور تو نے اس کو نہیں دیے، اگر تم اس کو دیتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح پانی کا ہے کہ میں نے تمہیں میں پیاسا تھا، پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، اسی طرح میں بھوکا تھا، میں نے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، سیم اسی طرح مکالمہ جو ہے وہ حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اس کی مخلوق میں سے جب کوئی بندہ کسی کے پاس مدد کے لیے آتا ہے، کوئی اپنی مشکل لے کر آتا ہے، کوئی کمزور بندہ کسی کے پاس امید لے کر آتا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ان بندوں کو بھیجتے ہیں۔ تو کسی صاحب اختیار شخص کو اس پر بجائے اس کے کہ تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اس قابل بنایا کہ اس کے بندوں کے وہ کام آ سکتا ہے اور وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے وہ صاحب اختیار لوگوں کے لیے بہت ہی اس آیت میں نصیحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکام بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کمزور لوگوں کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ تو اسلام دین ہی ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی اور شفقت کا دین ہے، تو ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان اگر کوئی مشکل میں آتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز مد نظر رکھیں کہ کسی کا مستقبل سنوارتے آپ اپنی عاقبت جو ہے وہ تباہ نہ کر لیں۔ جائز کام کروائیں، کوئی میرٹ پہ ہے، کوئی صحیح حقدار ہے تو اس کو حق دلوائیں، بصورت دیگر جو ہے اپنا جو ہے انجام و مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، یا کسی کے جو ہے وہ کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔